اے لڑکی، تم میری الماری میں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی کو اپنی الماری میں بیٹھا دیکھ کر دھاڑا تھا۔ معصوم سی امبرین کی تو سانس جیسے تھم چکی تھی۔ وہ اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپائے ہوئے تھی، جیسے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے گی تو اتنا بڑا ہٹا کٹا باڈی بلڈر اس کی نظروں سے دور ہو جائے گا۔ اسے یوں ساکت بیٹھے دیکھ کر حارث نے اپنا بازو آگے بڑھایا اور ایک جھٹکے سے اس لڑکی کو کھینچا۔ امبرین اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور جا کر اس کے بے لباس سینے سے ٹکرائی تھی۔ 18 سالہ امبرین کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ وہ حارث کے چوڑے سینے سے جا کر لگی تھی، جو ابھی نہا کر واش روم سے نکلا تھا۔ اس نے صرف اپنے پیٹ سے نیچے ایک باتھ ٹاول لپیٹ رکھا تھا، اس کے علاوہ اس کے وجود پر کسی کپڑے کا نام و نشان نہیں تھا۔ بالوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھیں جو کاندھوں اور سینے پر گر رہی تھی۔ امبرین ہڑبڑا کر فوراً سے دور ہوئی تھی۔ حارث تو بڑی گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دودھ جیسی سفید رنگ تو دل کو چھو لینے والا حسین سراپا۔ ایک پل کو تو حارث اس کے حسن میں ڈوب چکا تھا، لیکن فوراً وہ اسے بازو سے جھنجھوڑ کر ایک بار پھر کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گی، سیدھا سیدھا بتاؤ، کیا چور ہو میرے گھر میں؟ چوری کرنے کے لیے آئی تھی؟ بتاؤ، ورنہ تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہاری چیخیں پورے گھر میں گونجیں گی۔ خوف کے مارے تو امبرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ ایک نظر حارث نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ وہ سرخ روسی لباس میں ملبوس تھی، دوپٹہ اس کے کاندھے پر تھا، ہلکی پھلکی جیولری بھی پہن رکھی تھی، گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ حارث کی نظریں اس کے وجود کی رعنائیوں پر ٹک گئی تھیں۔ ایک دم سے اس کے دل میں خیال آیا، عمر اس کی تو کم تھی، مگر اس کی رعنائیاں تو بالکل ایک میچور عورت کی طرح لگ رہی تھی۔ عورت کا اصل حسن شاید حارث کی نظر میں اس کا نسوانی حسن ہی ہوتا ہے۔ پورے وجود میں اسے ایک عجیب سی سنسنی سی محسوس ہوئی تھی۔ جہاں خوف کے مارے امبرین کپ کپا رہی تھی، وہیں حارث کی بے باک نظریں اس کے حسین سراپے پر گردش کرنے لگی تھی۔ اپنے لب کاٹ کر اس نے اس لڑکی کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جو کہہ رہی تھی کہ نہیں نہیں، میں چور نہیں ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دیں، مگر وہ چہرے پر سختی لا کر کہنے لگا، میں ابھی کے ابھی تمہیں پولیس کے حوالے کرتا ہوں۔ جب دن رات وہاں پر مار کھاؤ گی نا، سلاخوں کے پیچھے بند رہو گی، اور وہ پولیس والے تمہیں نہ جانے کیسے کیسے استعمال کریں گے، تب تمہیں عقل آئے گی کہ کسی کے گھر میں بغیر پوچھے یوں الماریوں میں چھپ کر نہیں بیٹھتے۔ امبرین کو تو اپنے سامنے موت نظر آنے لگی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر فوراً سے دور ہوئی۔ دونوں ہاتھ جوڑ کر وہ کہنے لگی کہ ایسا مت کیجیے گا پلیز، میں بہت بڑی مشکل سے یہاں تک پہنچی ہوں، میں تو بس اپنے لیے محفوظ ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی، پلیز آپ مجھے کچھ مت کیجیے گا۔ اس کے ہاتھ بندھے دیکھ کر حارث کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی۔ امبرین تو سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ ایک شریف شخص تھا اور اس کے ہاتھ لگ چکی ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ جس شخص کے پاس وہ پناہ لینے آئی ہے وہ سب سے بڑا کمینہ ہے۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے بے حد قریب آ کر کہنے لگا، ایک ہی شرط پر میں تمہیں اس گھر میں پناہ دوں گا۔ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی، بتائیں، میں آپ کی ساری شرطیں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن پلیز مجھے پولیس کے حوالے مت کیجیے گا۔ اس کے وجود پر ایک نظر گاڑ کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، تمہیں 3 راتوں کے لیے میری بیوی بننا ہوگا۔ یہ سن کر امبرین کا وجود کانپ چکا تھا۔ وہ دیدے پھاڑے حارث کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ آگے بڑھا تھا، اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر دیوار سے پن کر دیا اور پھر اس کے چہرے کے قریب ہو کر کہنے لگا، دیکھو لڑکی، تمہاری اس حسین جوانی کو دیکھ کر ویسے ہی میری نیت بدل رہی ہے اور جی چاہ رہا ہے کہ تمہارے ساتھ ابھی یہیں کچھ ایسا کر دوں کہ تمہاری چیخیں دور تک سنائی دیں۔ زیادہ سوال جواب مت کرو، کیونکہ تمہاری یہ پنکھڑیوں جیسے لب جب ہلتے ہیں تو مجھے کچھ ہوتا ہے۔ خود کو اس سے چھڑوا کر وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ اسے دھکا دے کر کمرے سے بھاگنے لگی تھی۔ جب تک باہر جاتی حارث اسے پکڑ چکا تھا۔ کہنے لگا، تم ایسے نہیں مانو گی، مجھے تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اگلے ہی لمحے بغیر کسی جھجک کے اپنا ہاتھ اس کے ڈیپ گلے میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں اماں،
मुझे उससे शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ। इतनी मोटी मोटी किताबें दिन रात क्या मैं इसलिए पढ़ रही थी कि जैसे ही मैं 18 साल की हूँ तो आप मुझे एक 30 साल के शख्स के साथ बांध कर ससुराल भेज दें। अपनी आंखों पर लगाए चश्मे को ठीक करती वो आंसू साफ करते हुए बोली। सलमा बेगम ने उसकी बात सुनी तो उसके पास चली गई। कहने लगी, बेटा ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। हम्माद का कहना है कि वो तुम पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाएगा। तुम शादी के बाद भी पढ़ सकती हो, डॉक्टर बन सकती हो। वैसे भी वो इतने पैसे वाला लड़का है, इतना अच्छा खुश इखलाक है, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मगर अम्बरीन तो बस रोए जा रही थी। वो कहने लगी, नहीं बस रहने दे, कोई खुश इखलाक और अच्छा नहीं है। शक्ल देखी है उसकी, पकौड़े जैसी तो नाक है उसकी, और आंखें देखी हैं आपने, उसकी इतनी छोटी छोटी हैं। ऊपर से उसकी वो सांवली रंगत, इतना मोटा हट्टा कट्टा। वो कहीं से भी मुझसे नहीं मिलता। सिर्फ और सिर्फ पैसा देखकर और इसका ग्रीन कार्ड देखकर आप मेरी शादी उससे करवाना चाहती हैं। अरे मुझे देखिए और इसे देखिए, पूरे 12 साल बड़ा है वो मुझसे। सलमा बेगम ने अपनी बेटी को यूं कैंची की तरह चलती जबान सुनी तो फौरन से उसके मुंह पर हाथ रख चुकी थी। कहने लगी, बदलिहाज बदतमीज लड़की, पता नहीं कहाँ मेरी तरबियत में कमी रह गई है जो तुम आज इतनी बकबक कर रही हो। अरे बाहर तुम्हारी सास बैठी है, तुम्हारी नंद बैठी है, वो हमसे मिठाई खाने के लिए आए हैं। बस आज वो हाँ सुनकर जाना चाहते हैं और तुम इस तरह की बातें कर रही हो। मगर वो अपनी माँ का हाथ झटक चुकी थी। रोते हुए कहने लगी, देखिए अम्मा, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, अगर आपने मेरी शादी उससे तय कर दी तो मैं बहुत बुरा कदम उठा लूँगी। मुझे हम्माद में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जब हम्माद भाई की पहली शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल छोटी बच्ची थी। उनकी शादी में मैंने खुद डांडिया खेली थी। समझ में आया आपको? सलमा बेगम फौरन सर पकड़कर बैठी और कहने लगी, ये भी तो देखो कि सिर्फ 2 दिन उसकी शादी टिकी थी और वो लड़की किसी और के साथ भाग गई थी। मोही मुंह में बड़बड़ाकर अमरीन कहने लगी, हाँ, जैसा ये पकौड़े की नाक जैसा शख्स है, इस लड़की ने तो भागना ही था। आखिर को पैसे के साथ तो जिंदगी नहीं गुजरती। पता नहीं उसने उस पर क्या क्या जुल्म किया होगा जो बेचारी 2 दिन में ही भाग गई। सलमा बेगम भी अपने दांत कचकचा कर रह गई। ये तो वो भी जानती थी कि हम्माद कैसा लड़का है। दरअसल हम्माद उनके रिश्तेदारों में से ही था, लेकिन चूंकि पूरे ख़ानदान में हम्माद से ज़्यादा कोई अमीर नहीं था, इसीलिए हर एक ख़ानदान की ये ख्वाहिश थी कि भला दूसरी बार ही अपनी कंवारी बेटी हम्माद को देनी पड़े तो वो शादी के लिए दे देंगे। चंद रोज़ पहले एक शादी में हम्माद आया हुआ था। अम्बरीन भी शादी अटेंड करने के लिए गई थी। जब उसने अम्बरीन को देख ही लिया था, अम्बरीन जैसी खूबसूरत लड़की पर उसकी नज़रें टिक गई थी। बस फिर क्या था, अपने माँ बाप को फ़ौरन उसने अम्बरीन के घर भेजा था कि मेरा रिश्ता लेकर जाएं, मुझे अम्बरीन से शादी करनी है। वो उसे कभी अंकल तो कभी भाई कहकर बुलाया करती थी और वो उसे अपनी बीवी बनाने के चक्करों में था। फिर भी उसे डांट डपट कर उन्होंने खूबसूरत सा जोड़ा पहनाया, सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़ाया। कहने लगी कि आओ, तुम्हारी बड़ी बहन ने चाय और बाकी के लवाजमात तैयार कर दिए हैं, बंद करो इन किताबों को और आओ आकर सबको खाना सर्व करो। वह मुंह बसोड़ कर उठ खड़ी हुई, पैर पटकती इस तरह से किचन में गई। बस बुरा सा मुंह बनाकर उसने हम्माद की माँ और बहन को सलाम किया और किचन में पांव पटकती पहुंची। उसकी बहन उसे खाने की ट्रे पकड़ा चुकी थी और वो चाय और लवाजमात लिए बाहर आई। जैसे ही उसने सबके सामने ट्रे रखी तो जानबूझकर अपने हाथों को झटका दिया। गर्मा गर्म चाय जाकर सीधा हम्माद की बहन के हाथ पर गिरी थी। वो दर्द से बिलबिला उठी थी। अमरीन अंदर से बहुत खुश हुई थी, मगर फौरन कहने लगी, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। वो फौरन आगे बढ़ी थी कि तभी उसका घुटना ट्रे से टकराया और एक अदद कप जो बच चुका था वो भी हम्माद की माँ के पांव पर गिर चुका था। दोनों ही दर्द से बिलबिला उठी थी। कहने लगी, आय हाय लड़की, दिखाई नहीं देता क्या? ये क्या कर रही हो तुम? सलमा बेगम तो सर पकड़कर बैठ गई थी
اور وہ اپنے دوپٹے کو پکڑ کر کہنے لگی میں آپ کے کپڑے صاف کر دیتی ہوں۔ مگر وہ دونوں باتھ روم کی طرف بھاگی تھی، کپڑے صاف کر کے آئی تھی۔ حماد کی بہن نہ جانے اپنی اماں کو کیا کہہ رہی تھی کہ جب وہ وہیں جا کر بیٹھ گئی، سلمہ بیگم کہنے لگی یہ کیا حرکت کی ہے تم نے؟ میں سب جانتی ہوں، جان بوجھ کر کیا نہ تم نے یہ سب، بدتمیز کہیں کی، آنے دو تمہارے باپ کو، تمہاری ہڈیاں توڑواتی ہوں۔ وہ اسے بچوں کی طرح ڈانٹ رہی تھی اور وہ چپ چاپ جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی ہاں تو جائے نا، میری بلا سے مجھے کیا؟ جیسے حماد اس دنیا کا آخری لڑکا ہے۔ لڑکا کیا، مرد ہے، مرد، وہ بھی بالکل کارٹون جیسا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بولی تھی جب حماد کی ماں اور بہن وہاں پر آ کر بیٹھی۔ سلمہ بیگم معافی مانگنے لگی مگر وہ کہنے لگی رہنے دیں، کوئی بات نہیں، ارے بچی ہے، جانتی ہوں میں، ارے میری اپنی افشاں جب اس عمر میں تھی تو وہ بھی ایسے ہی تھی، تم فکر مت کرو، میرے پاس آئے گی تو میں بالکل اس کو سیدھا لکیر کر دوں گی۔ وہ جس انداز میں بولی تھی دیدے پھاڑے امبرین نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بلا شبہ چہرے پر مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں بڑے خطرناک تیور تھے۔ بہرحال امبرین کی ماں باپ یہ رشتہ طے کر چکے تھے، چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا حساب تھا۔ اگلے ماہ ہی شادی کی ڈیٹ فکس ہو چکی تھی اور امبرین روتے روتے اپنے ماں باپ کے آگے ہاتھ جوڑ چکی تھی کہ مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں، ارے مجھے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے دیں، جتنا وہ کماتا ہے اس سے ڈبل کما کر میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ مگر اس کے ماں باپ تو اس کی کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ وہ کسی بھی طرح اس شادی سے بچ کر جانا چاہتی تھی۔ اس کا تو کسی لڑکے سے چکر بھی نہیں تھا جسے کہہ دیتی کہ چلو تم رشتہ لے کر آ جاؤ تاکہ کسی طرح میرے ماں باپ کو کچھ سکون ہو۔ یہاں شادی کی تیاریاں زور و شور سے شروع تھی۔ ایک شام جب وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں گئی اور بس کوئی ایسا پلان سوچ رہی تھی کہ کیا کرے، تبھی ایک رانگ نمبر سے اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ امبرین نے رانگ نمبر دیکھ کر پہلے تو کاٹا، لیکن جب بار بار کال آنے لگی تو اس نے فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے ایک مردانہ آواز گونجی تھی، ہیلو مائی ڈیئر وائف، کیسی ہو تم؟ یہ حماد کی آواز تھی۔ امبرین کا جی چاہا یہیں موبائل اس کے سر میں دے مارے۔ وہ کہنے لگی یہ کیا وائف لگا رکھا ہے آپ نے؟ میں نہیں ہوں آپ کی وائف، سمجھے آپ؟ مگر حماد مسکرایا۔ وہ کہنے لگا ہاں جانتا ہوں تمہیں میں پسند نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا، میں تمہارے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کرنا چاہتا ہوں، کیا تم کچھ گھنٹے میرے ساتھ بات کر سکتی ہو؟ وہ فوراً نخریلے انداز میں بولی جی بالکل بھی نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں پڑھائی کر رہی ہوں۔ مگر حماد کہنے لگا رے پڑھائی کو چھوڑو، بڑی ہو گئی ہو تم، پڑھائی تو بچے کرتے ہیں، اب تو تم کچھ اور ہی سیکھو۔ امبرین کہنے لگی کیا مطلب، کیا سیکھوں؟ وضو معنی انداز میں کہنے لگا تمہیں تو اب یہ چیز سیکھنا چاہیے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو خوش کیسے رکھتے ہیں۔ جب تم شوہر کے کمرے میں جاؤ گی، پہلی بار وہ تمہارے قریب آئے گا تو تم کیسے اسے سیٹسفائی کرو گی؟ بس یہ یاد رکھو مجھے رومانٹک لڑکیاں بہت زیادہ پسند آتی ہیں جو مرد کو رات کو ایک پل کے لیے بھی سونے نہ دیں۔ تم بھی ایسی ہی ہو نا امبرین؟ امبرین کا تو پورا پارا ہائی ہو چکا تھا، آج تک کسی نے اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی اور حماد جیسے گھٹیا شخص سے وہ اس سے زیادہ امید رکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ جی تو اس کا یہ چاہ رہا تھا کہ اس کو ایسی سنائے کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلے۔ اس نے کال کاٹ کر نمبر ہی بلاک کر دیا۔ اب تو وہ سوچ چکی تھی کہ کبھی بھی ایسے شخص کے ہاتھ نہیں لگے گی، اس شخص جس سے اگر اس نے شادی کر لی تو یہ تو دن رات اسے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا، بلکہ پتہ نہیں کیسے کیسے اور کیا کیا کرتا رہے گا۔ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ یہی وقت تھا جب اس پر شیطان غالب آ گیا اور وہ یہ سوچنے لگی کہ اگر وہ گھر سے بھاگ جائے تو دنیا میں تو ایسے ادارے ہیں جو گھر سے بھاگی ہوئی لڑکیوں اور مجبور بے سہارا لڑکیوں کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ویسے بھی اس کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اگر وہ بھاگ کر جاتی تو ہاسٹل میں آرام سے رہ سکتی تھی، وہ کہیں بھی اپنا ٹھکانہ بنا لیتی، کوئی بھی جاب کر لیتی۔
وہ ایسا کرنا تو نہیں چاہتی تھی، مگر ایک آخری بار اس نے اپنے ماں باپ سے جا کر کہا تھا، مگر اس کی ماں، اس نے تو اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا تھا کہ تمہاری شادی میں 7 دن رہ گئے ہیں اور تم مجھے یہ سب کچھ کہہ رہی ہو۔ اگر تم نے دوبارہ ایسی بہکی بہکی باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں چاہتی ہوں کہ اس گھر میں تمہارے آخری دن اچھے گزریں۔ یہ نہیں دیکھتی کہ حماد کے ساتھ تمہاری شادی ہو گئی تو چلو تمہاری چھوٹی بہن اور بھائیوں کا بھی مستقبل سنور جائے گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہارے چھوٹے بھائی عامر کو اپنے ساتھ باہر لے جائے گا، اس کو اچھی نوکری دلا دے گا۔ تم اگر حماد سے شادی کرتی ہو تو تمہارا مستقبل ہی نہیں باقی سب کا بھی مستقبل سنور جائے گا۔ وہ موٹے موٹے آنسو لیے مسکرائی اور کہنے لگی، اچھا اماں، آپ مجھے ان سب کے لیے قربان کرنا چاہتی ہو، بلی کا بکرا بنانا چاہتی ہو؟ خیر، وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ شادی کا بھی دن آ چکا تھا۔ وہ دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، ہاتھ پاؤں شل ہو رہے تھے۔ بارات ابھی آئی نہیں تھی اور وہ یہ سوچ رہی تھی، اگر حماد کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے سوچا کہ وہ گھر سے ہی بھاگ جائے گی۔ اس نے اپنی الماری سے ایک بڑی سی چادر نکالی تھی اور اپنے گرد وہ چادر کو لپیٹ لیا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک بڑی سی کھڑکی تھی جو گھر کی پچھلی جانب گارڈن میں کھلتی تھی۔ اس کھڑکی کو کھول کر اس سے باہر نکل چکی تھی۔ اس وقت وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، سبھی گھر کے اگلے حصے میں موجود تھے۔ ایمرجنسی کے لیے گھر کی پچھلی جانب ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا۔ ایک نظر اس نے اس گھر کو دیکھا، گھر سے آتے شور کو دیکھا اور پھر اپنی آنسو اپنے حلق میں اتارتی وہ اس دروازے سے باہر نکل چکی تھی اور اندھا دھند بس بھاگے جا رہی تھی۔ کچھ آگے جانے پر ہی اسے ٹیکسی والا نظر آیا۔ بھاگتے ہوئے ہڑبڑا کر اس ٹیکسی میں بیٹھ گئی اور کہنے کی، بھائی صاحب ذرا جلدی جلدی گاڑی چلاؤ، جلدی کرو۔ وہ بھی ان سے دیکھ نہ پائے کہ دلہن گھر سے بھاگ رہی ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھا کر کہنے لگا، جی بتائیں بہن جی، آپ نے کہاں جانا ہے؟ مگر وہ بس اسے گاڑی تیز چلانے کا کہہ رہی تھی۔ جب اس کا علاقہ پیچھے رہ گیا تو اس نے گہری سانس خارج کی۔ وہ گاڑی مسلسل سڑک پر دوڑائے جا رہا تھا، کبھی اس گلی تو کبھی اس گلی اور کبھی کسی سڑک پر۔ کہنے لگا، بہن جی بتائیں تو صحیح کہ آپ نے جانا کہاں ہے؟ امبرین کہنے لگی، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا۔ وہ کہنے لگا کہ پاگل عورت، 600 روپیہ بن چکا ہے تمہارا، آگے کا مجھے بتاؤ گی بھی کہ تم نے کہاں جانا ہے؟ 600 روپے کا سن کر تو امبرین کے کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ اس کے پاس تو 1 روپیہ بھی موجود نہیں تھا۔ بھاگا بھاگی میں تو وہ یہ بھول ہی چکی تھی کہ اسے اپنے پیسوں والا پرس اٹھا کر لانا تھا۔ فوراً دانتوں تلے زبان دے کر کہنے لگی کہ میں تو پیسے لانا ہی بھول گئی۔ اس کی بات سن کر ڈرائیور نے گاڑی کو بریک لگائی تھی اور اسے پلٹ کر دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، یہ کیا بات کر رہی ہو میڈم جی، پیسے لانے ہی بھول گئی؟ چلو پھر میں نے تمہیں جہاں سے اٹھایا تھا میں تمہیں وہیں چھوڑ آتا ہوں، تم مجھے پیسے دے دو، پھر بتاؤ کہاں جانا ہے۔ میں چھوڑوں گا، وہ بھی ڈبل کرایہ لے کر۔ امبرین بیچاری سی شکل بنا کر رونے لگی۔ کہنے لگی، بھائی صاحب خدا را ایسا مت کریں، مجھ پر یہ ظلم مت کریں۔ مجھ پر میرے گھر میں بہت بڑا ظلم ہونے والا تھا، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی ہوں۔ اس ڈرائیور نے جیسے ہی یہ سنا یہ لڑکی بھاگ کر آئی ہے تو گھبرا چکا تھا۔ کہنے لگا، توبہ توبہ، آج کل کی لڑکیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ تم بھاگ کر آئی ہو؟ کل کو تمہارے گھر والوں نے پولیس بھیج دی اور مجھے پکڑ کر اندر کر دیا تو میں تو ایسے لفڑوں سے کوسوں دور رہتا ہوں۔ چلو اترو میری گاڑی سے۔ وہ اسے گاڑی سے اترنے کا کہنے لگا۔ اس نے تو شور مچا دیا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کی بہن ہو۔ گھبراتے ہوئے امبرین گاڑی سے اتر چکی تھی۔ کہنے لگی کہ جاؤ، کیا یاد کرو گی، 600 روپیہ بھی معاف کیا تمہیں، جاؤ بیبی جاؤ، معاف کرو۔ وہ گاڑی وہاں سے بھگا چکا تھا۔ سنسان سڑک تھی اور امبرین چادر میں لپٹی اکیلی رہ چکی تھی۔ کبھی دائیں دیکھتی تو کبھی بائیں، آخر جاتی تو کہاں جاتی۔ یوں ہی ایک جانب اس نے چلنا شروع کر دیا تھا کہ تبھی سامنے کھیتوں کے ساتھ ایک کھلی زمین تھی۔ وہاں پر کچھ کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اور وہیں پر ایک گاڑی بھی موجود تھی۔ دور اسے کچھ مزدور کام کرتے دکھائی دیے تھے۔ ایک نظر اس نے دیکھا اور پھر اس گاڑی کو۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ اسے اس گاڑی کے مالک سے مدد لینی چاہیے، لیکن پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی کہ نہیں، کہیں اس نے بھی گاڑی سے اتار دیا تو۔ یہ سوچ کر اس نے کار کی ڈگی کو دیکھا اور پھر سوچتے ہوئے کہنے لگی، جس قدر یہ امیر شخص لگ رہا ہے اور مہنگی کار لگ رہی ہے،
لگتا ہے یہ شہر ہی جائے گا، اس کی ڈگی میں بیٹھ جاتی ہوں اور پھر شہر پہنچ کر ڈگی سے نکل جاؤں گی۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی کی ڈگی میں بیٹھ چکی تھی۔ امرین کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال چکی ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اس کی زندگی شہر جا کر سنور جائے گی، مگر اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کس کے ہاتھ لگنے والی ہے۔ وہ ڈگی میں خود کو سیٹ کر کے بیٹھ چکی تھی کہ تبھی کنسٹرکشن سائٹ کا جائزہ لینے کے بعد حارث آیا اور گاڑی کو تیز رفتاری سے چلا دیا۔ گاڑی چلتے ہی اس نے سکھ کا سانس لیا۔ حارث کمال اپنی ہی دھن میں گاڑی چلاتا 1 گھنٹے کی مسافت طے کرنے کے بعد شہر پہنچ چکا تھا۔ گاڑی سیدھا اپنے بڑے سے فارم ہاؤس پر لایا تھا۔ جب سے علاقے میں کنسٹرکشن کا کام شروع ہوا تھا وہ اپنے اس فارم ہاؤس پر ہی رہ رہا تھا، کیونکہ اس کا اپنا گھر یہاں سے کافی دور پڑتا تھا۔ فارم ہاؤس پر وہ اکیلا ہی تھا۔ گاڑی سے اتر کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اور پھر الماری سے کپڑے نکال کر نہانے کے لیے چلا گیا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ اپنے کپڑے بیڈ پر ہی نکال کر رکھتا اور پھر کمرے میں ہی آ کر تبدیل کرتا تھا۔ ملازم کو وہ کھانا تیار کرنے کا کہہ چکا تھا جب اس کی گاڑی کی ڈگی سے امرین نکلی۔ باہر نکل کر اس نے گہری سانس خارج کی۔ سانس بحال کرنے کے بعد جب اس نے سامنے دیکھا تو اتنا بڑا فارم ہاؤس دیکھ کر اس کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ اس نے پیچھے دروازے کی طرف دیکھا تو گیٹ بھی لاک تھا۔ اب سامنے یہ گھر ہی تھا۔ تبھی کوئی اپنے کمرے سے باہر آیا تو فوراً گاڑی کی دوسری جانب چھپ گئی اور پھر چھپتے چھپتے چلتی وہ گھر کے اندر آ چکی تھی۔ تبھی کچن سے ملازم کھانا نکال کر ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگا اور وہ ڈائننگ ٹیبل کی دوسری جانب کرسی کے پیچھے چھپ گئی۔ ملازم کو احساس ہوا کہ شاید وہاں پر کوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس طرف چل کر آتا وہ ٹیبل کے نیچے گھس چکی تھی۔ ملازم نے بھی اسے اپنا وہم سمجھا تھا۔ وہ دوبارہ کچن جا چکا تھا اور وہ دیکھنے لگی آس پاس بہت سے کمرے تھے، مگر سامنے جو کمرہ آیا نظر وہ دروازہ کھول کر فوراً اس میں جا چکی تھی۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے کمرہ لاک کر دیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اے سی کمرے میں آن تھا۔ کمرہ کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھتی اسے پانی گرنے کی آواز آنے لگی۔ شاید باتھ روم میں کوئی تھا۔ بیڈ پر کپڑے بھی رکھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسے پاس کا جائزہ لیتی واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً بیڈ کے نیچے گھس چکی تھی۔ کمرے میں آتے ہی ایک لیڈیز پرفیوم کی خوشبو حارث کو آ چکی تھی۔ وہ آس پاس دیکھنے لگا اور پھر یہ سوچ کر وہ مسکرا گیا کہ شاید گزشتہ رات جس حسینہ کے ساتھ وہ موجود تھا یہ اس کے پرفیوم کی خوشبو ہوگی۔ اس کی بے لباس ٹانگوں کو دیکھ کر امرین بیڈ کے نیچے لیٹی اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب تیار ہونے کے بعد وہ باہر چلا گیا وہ فوراً بیڈ کے نیچے سے نکلی اور دروازہ کھول کر اس نے باہر دیکھا تو وہ شخص کھانا کھا رہا تھا۔ بھوک تو اسے بھی بہت لگی تھی۔ ایک نظر اس نے بغار حارث کو دیکھا۔ 6 فٹ سے تجاوز قد تھا، اچھا خاصا باڈی بلڈر تھا۔ کہاں وہ 18 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی اور کہاں وہ باڈی بلڈر۔ وہ تو جھرجھری سی لے کر رہ گئی۔ اگر وہ اس کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اس کمرے ہی کی طرف آ رہا تھا۔ جب گھبراتے ہوئے اسے کچھ اور نہ سوجا تو وہ الماری میں جا کر چھپ گئی۔ حارث کمرے میں آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کچھ دیر لیٹ کر آرام کرے۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پایا تھا۔ تبھی آج کام سے بھی جلدی آ چکا تھا، لیکن تبھی کمرے میں اسے کچھ غیر معمولی محسوس ہوا۔ ایک بار پھر لیڈیز پرفیوم کی خوشبو اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جو شرٹ پہنی تھی وہ دیکھنے لگا۔ شاید ملازم نے اس کے کپڑے دھونے کے بجائے پریس کر کے دوبارہ ہینگ کر دیے تھے، اور اس نے جو شرٹ پہن رکھی تھی وہ گزشتہ رات ندا کے ساتھ وہ لمحات گزارتے ہوئے پہن رکھی تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اسے بار بار پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ حارث یہ سوچنے لگا۔ اس نے الجھن کھاتے ہوئے اس شرٹ کو اتار کر وہیں پھینکا اور ایک بار پھر باتھ روم چلا گیا۔ وہیں الماری میں بیٹھے بیٹھے تھکی ہاری امبرین کی آنکھ بھی لگ چکی تھی۔
جب واش روم کے دروازہ کھلنے پر اس کی آنکھ کھلی۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلتی حارث الماری کا دروازہ کھول چکا تھا۔ گھبرا کر وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ چکی تھی، جبکہ حارث اس قدر خوبصورت کم عمر لڑکی کو اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ چکا تھا۔ اس کی کومل جوانی پر اس کی نظریں رک کر رہ چکی تھیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لڑکیوں کا غلط استعمال کرتا تھا، مگر جو لڑکی اسے اچھی لگتی تھی اور لڑکی بار بار خود اسے سگنلز دیتی تھی تو وہ اس کے ساتھ لمحات گزار لیتا تھا۔ پیسے کی ریل پیل تھی اور ایسے میں لڑکیاں تو اس کے آگے پیچھے گھومتی رہتی تھیں۔ جب اس کا موڈ ہوتا تو وہ کسی نہ کسی لڑکی کو اس فارم ہاؤس پر لے آتا اور راتیں رنگین کیا کرتا تھا۔ اس لڑکی کو کمرے میں دیکھ کر وہ غصے سے بپھر اٹھا، کہنے لگا، کون ہو تم؟ لڑکی؟ اور یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ مگر وہ گھبرا چکی تھی۔ مگر یہ تو موقع تھا کہ جس کا حارث فائدہ اٹھا سکتا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اس لڑکی کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، پھر کہنے لگا، ایک ہی شرط پر تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گا۔ تمہیں 3 راتوں کے لیے میری بیوی بننا ہوگا، میرے اس بستر پر میرا دل لبھانا ہوگا۔ یہ سن کر تو اس کا وجود کانپ کر رہ چکا تھا۔ کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی آپ کو؟ 3 راتوں کے لیے مجھے بیوی بنا رہے ہیں؟ حارث فوراً کہنے لگا، اچھا 3 راتوں کے لیے نہیں بننا تو 3 مہینوں کے لیے بن جاؤ۔ میں تو 3 راتیں اس لیے کہہ رہا تھا، پتہ نہیں تم میری شدتیں سہ پاؤ گی یا نہیں۔ یہ نہ ہو کہ پہلی رات ہی اڑن چھو ہو جاؤ۔ ہاں اگر تم سہ پاؤ گی تو 3 مہینوں کے لیے میری ہو جاؤ۔ وہ اپنے لب کاٹ کر بولا۔ وہ تو حماد جیسے انتہائی اوباش قسم کے شخص سے بچ کر یہاں پر آئی تھی، اور یہاں حارث اسے اس سے بھی بڑا کمینہ لگ رہا تھا، مگر مجبور تھی۔ کہنے لگی، میں آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، نکاح کے بغیر میں آپ کو اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ اور اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر قہقہے لگانے لگا، کہنے لگا، نکاح اور وہ بھی تم سے؟ اری پگلی، نکاح سے بچنے کے لیے تو تمہیں بیوی بنا رہا ہوں۔ اور امبرین اس کی یہ بات سمجھ نہیں پائی۔ تبھی حارث نے اپنے موبائل پر ایک نمبر ملا اور پھر کہنے لگا کہ ہاں رہنے دو، کام ہو گیا، اور پھر اس لڑکی کو کچھ سمجھانے لگا۔ امبرین چپ چاپ سب سمجھتی جا رہی تھی۔ وہ اسے باہر لاؤنج میں لے آیا، مگر امبرین کا ذہن تو بس میز پر لگے کھانے پر تھا۔ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگی، سر کیا میں کھانا کھا سکتی ہوں پلیز؟ بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس کی اجازت ملے بغیر ہی وہ بھاگ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف گئی تھی اور پھر دونوں ہاتھوں سے تیز تیز کھانا کھانے لگی۔ آدھا کھانا منہ سے باہر گر رہا تھا۔ حارث اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پیٹ بھرنے کے بعد اس کا دماغ کچھ چلا۔ حارث اسے کہنے لگا، ویسے لڑکی، مجھے یہ تو بتاؤ کہ تم میرے گھر میں پہنچی کیسے اور بھاگی کیوں؟ امبرین پانی کا گلاس پینے کے بعد اپنی آستین سے ہی منہ صاف کرنے کے بعد اسے پوری کہانی بتا چکی تھی، جسے سننے کے بعد حارث اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کہنے لگا، واٹ ایور، سمجھو تمہیں میرے گھر میں کھانے کو، رہنے کو، پہننے کو سب کچھ ملے گا، مگر جو ڈرامہ میں تمہیں کرنے کو کہہ رہا ہوں وہ تمہیں کرنا پڑے گا۔ وہ بھی کہہ چکی تھی، ٹھیک ہے میں یہ کرنے کو تیار ہوں، مگر ہاں آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد اس نے اس کے لیے مناسب سے کپڑے منگوائے، اسے لے کر اپنے گھر آ چکا تھا۔ جیسے اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس نے امبرین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ امبرین نے پورے وجود میں کرنٹ دوڑا تھا۔ حارث کمال کو ایک لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اس کے باپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھی، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی اپنی نشست چھوڑ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگی، حارث یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ لڑکی کون ہے؟ وہ فوراً اپنی ماں کے پاس جا کر بولا کہ ماں، آپ نے ہی تو بولا تھا شادی کر لو، جب تک شادی نہیں کرو گے تمہیں جائیداد نہیں ملے گی، تم جائیداد سے آگ کر دیے جاؤ گے، بری عادتیں چھوڑ دو، یہ لیں۔ تو پھر کر لی میں نے شادی۔ یہ دیکھ کر تو وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر صوفے پر گر چکی تھی۔ وہیں کمال صاحب بھی اپنی نشست سے کھڑے ہوئے کہنے لگے، یہ سب کچھ کیا ڈرامہ ہے لڑکے؟ میں نے تمہیں شادی کرنے کا کہا تھا، اپنے خاندان کی لڑکی سے کرنے کو کہا تھا، یہ تم کس لڑکی کو بہو بنا کر لے آئے ہو ہماری؟ حارث مسکرا کر بولا، بھائی یہ سب آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا۔ فکر مت کریں، شریف اور عزت دار گھر کی لڑکی ہے، آپ لوگوں کا بہت خیال رکھے گی۔ شادی کر لی ہے میں نے، اب مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اپنی پراپرٹی اپنے نام چاہیے۔ کمال صاحب چلتے ہوئے امبرین کے پاس آئے۔ امبرین تو اس بارے شخص کا چہرہ دیکھ کر ہی گھبرا گئی۔ اس کے پاس آ کر وہ کہنے لگے، کیا یہ لڑکا سچ کہہ رہا ہے؟ کہیں تمہیں پیسے دے کر تو نہیں لے کر آیا؟
अम्बरीन फौरन हिचकिचाते हुए सर हिलाकर कहने लगी, नहीं, हमने निकाह किया है, मैं बीवी हूँ इसकी। वो कहने लगे, अच्छा, अगर ये झूठ हुआ तो मैं अपने बेटे का तो जो हशर करूँगा सो करूँगा, तुम्हें भी पुलिस के हवाले कर दूँगा। अम्बरीन का चेहरा सुर्ख लाल हुआ। पहले बेटा पुलिस की धमकी दे रहा था और अब बाप भी। वो तो अपने घर से भागकर पछता रही थी। अम्बरीन को लेकर वो अपने कमरे में आ चुका था। इतना बड़ा घर और इतना आलीशान कमरा देखकर अम्बरीन की आंखें तो फटी की फटी रह चुकी थी। वो आस पास दीदे फाड़ कर देखने लगी और हारिस उसे ऐसा करते देख रहा था। फिर कहने लगा कि वाह लड़की, क्या कमाल एक्टिंग की है। बस अगले 7 दिनों तक तुमने ऐसे ही करना है। जैसे ही मेरा बाप मेरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे तो तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, समझी। अम्बरीन भी हाँ में सर हिला चुकी थी। खाने की टेबल पर रात को अच्छा एहतमाम किया गया था। कमाल साहब कहने लगे, चलो निकाह तो तुमने कर लिया, लेकिन हम वलीमा ग्रैंड करेंगे, पूरे ख़ानदान को बुलाएंगे, सबको बताएंगे कि हमने अपने बेटे की शादी की है। पूरे ख़ानदान को बुलाएंगे, सबको बताएंगे कि हमने अपने बेटे की शादी की है। अम्बरीन को ये सुनकर कुछ हिचकिचाई थी, जबकि हारिस फौरन मना करते हुए कहने लगा कि नहीं, ये इस सब की क्या ज़रूरत है, वलीमा भी हम नहीं करेंगे। अभी मैं एक ज़रूरी कंस्ट्रक्शन वर्क में मसरूफ़ हूँ। जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो उसके बाद ही वलीमा करूँगा। रात गहरी हो चुकी थी, सब अपने अपने कमरों में गए तो अम्बरीन भी हारिस के कमरे में आ चुकी थी। एक तरफ बड़ा सा सोफ़ा था और सामने बेड। वो बेड पर जाकर बैठी तो हारिस भी आ चुका था। मुस्कुराकर उसे देखकर कहने लगा कि चलो आ जाओ, सोते हैं, वो भी उस बेड पर। उसकी बात सुनकर वो फौरन उठी थी। कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ नहीं सो सकती। सबके सामने भले मैं आपकी बीवी हूँ, मगर हमारा सच में निकाह नहीं हुआ। वो एक जाने पड़े सोफे पर बैठी थी और हारिस उसे खा जाने वाली नज़रों से देखकर कहने लगा, अब ज़्यादा नखरे मत दिखाओ, चलो शाबाश, आ जाओ, सब चलता है, आकर मेरा दिल बहलाओ। उसके बाद वैसे भी तुमने तो चले ही जाना है। उसके मुंह से बार बार ये अल्फाज सुनकर अम्बरीन घबरा रही थी। इससे पहले कि वो उठकर उसके करीब आता, वो कहने लगी, अगर आपने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं अभी जाकर बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कोई शादी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने बाप की जायदाद हड़पने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आए, समझे आप। वो हारिस को धमकी दे चुकी थी। हारिस के चेहरे का रंग तो एक पल को बदला था। वो कहने लगा, अच्छा, हमारी बिल्ली हम ही को म्याऊं, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, पता नहीं किस बात की अकड़ और घमंड है तुम्हें। क्या समझती हो तुम कि तुम कोई बहुत ही हसीन तरीन लड़की हो? अरे तुमसे ज्यादा हसीन लड़कियां मेरे पैरों में पड़ी रहती हैं। मैं तो उनकी तरफ एक बार मोहब्बत भरी नज़र से देख लूं, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही घमंड है। एक तो मैं तुम्हें अपने घर में लेकर आया, तुम्हें अपने कमरे में लाया हूं, और तुम, खैर भाड़ में जाओ मेरी तरफ से। वो अपनी शर्ट उतारकर बिस्तर पर उल्टा लेट चुका था और उसे यूं लेटा देखकर वो भी फौरन नजरें फेरती सोफे पर लेट चुकी थी। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसे ये डर था कि कहीं वो सो जाए और हारिस उसके साथ कुछ गलत न कर दे। सारी रात उसकी बस करवटें बदलते गुजर चुकी थी और हारिस के खर्राटे कमरे में गूंज रहे थे। वहीं दूसरी जानिब जब शाजिया बेगम की भांजी को पता चला कि हारिस निकाह करके आ चुका है तो उसने वबाल मचा दिया था, पूरा घर सर पर उठा लिया था। अगले ही रोज इस घर में आ धमकी थी। कहने लगी, खाला कि सब कुछ क्या है? आपने बोला था ना कि हारिस मेरा है, मेरे साथ उसकी शादी होगी, और ये क्या, वो तो रातों रात एक लड़की से निकाह कर कर ले आया। शाजिया बेगम भी परेशान थी। कहने लगी, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो किसी लड़की से शादी करके आ सकता है। मैं तो खुद उस लड़के से बड़ी परेशान हूँ। जब से उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा है मुझे परेशान करके रख दिया है। अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। जानती तो हो कि हारिस पर किसी की नहीं चलती, मगर वो लड़की इतनी जल्दी कहाँ बाज आने वाली थी। कहने लगी, अभी मैं देखती हूँ उस लड़की को। अभी हारिस और अमरीन सो रहे थे तो जैसे ही कमरे के बाहर पहुंची तो दरवाज़ा धीरे से उसने खोला। सामने का मंजर देखकर उसे हैरत हुई।
چونکہ امرین صوفے پر سو رہی تھی اور حارث بیڈ پر۔ یہ دیکھ کر اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ شاید دونوں کے بیچ نکاح نہیں ہوا۔ وہ سیدھا شازیہ بیگم کے پاس آئی اور انہیں کہنے لگی، ارے خالہ، مجھے تو لگتا ہے حارث نے یہ ڈرامہ رچایا ہے۔ اس نے اس لڑکی سے نکاح نہیں کیا کیونکہ لڑکی تو صوفے پر سو رہی ہے، اور اگر سچ مچ اس سے شادی ہوئی ہوتی تو جانتی تو ہوں میں بھی کہ شادی کی پہلی رات کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کو صوفے پر سلاتا ہے۔ یہ سن کر شازیہ بیگم کو حیرانی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، نہیں، مجھے اپنے بچے پر پورا یقین ہے، وہ کسی غیر لڑکی کے ساتھ اکیلے کمرے میں تھوڑی رہ سکتا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہی تھی جب کمال صاحب واش روم سے نکل آئے۔ آدھی بات تو وہ بھی سن چکے تھے۔ انہوں نے ہیرا سے تو کچھ نہیں پوچھا لیکن اپنی بیوی سے پوچھنے لگے۔ شازیہ بیگم ہچکچاتے ہوئے جو کچھ ہیرا نے دکھایا تھا انہیں بتانے لگی۔ وہ کہنے لگے، اس لڑکے کی ناک میں نکیل اب میں ڈالتا ہوں، کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ ایسے لگتا ہے اس کا باپ اس کے بارے میں کچھ جانتا نہیں۔ صبح جب سب نے مل کر ناشتہ کیا تو کمال صاحب کہنے لگے، بیٹا مجھے اپنا نکاح نامہ تو دکھاؤ، میں بس آخری بار تسلی کرنا چاہتا ہوں۔ امبرین تھوڑی گھبرائی تھی مگر اس کا بھی پورا انتظام حارث کر کے آیا تھا۔ اپنی فائلز میں سے ایک نقلی نکاح نامہ لا کر اپنے باپ کو دکھا دیا کہ دیکھیے میرا اس لڑکی کے ساتھ سچ میں نکاح ہوا ہے۔ وہ مسکرا گئے، کہنے لگے کہ اچھا چلو یہ تو صحیح ہو گیا، یہ نکاح نامہ میرے پاس ہی رہے گا۔ اپنے بیٹے کو کسی بھی طرح وہ رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتے تھے۔ اسی شام اپنی بیوی سے کہنے لگے، جو بات میں تمہیں کہوں گا وہ تم جا کر حارث سے کرو گی۔ میں جانتا ہوں ہمارا بیٹا اچھی بری کی تمیز بھول چکا ہے، مگر وہ لڑکی مجھے شریف گھر کی لگتی ہے، مجبور اور بے سہارا لگتی ہے۔ یقیناً اس لڑکے نے اسے باتوں میں ورغلایا ہوگا۔ شازیہ بیگم فی الحال اس باپ بیٹے کی جنگ میں دھنس کر رہ چکی تھی، اور شام وہ سیدھا امبرین کے پاس گئی جو کمرے میں اداس سی بیٹھی تھی۔ پہلے تو اسے اس کے گھر کے بارے میں پوچھنے لگی، وہ جھوٹ موٹ بولتی گئی۔ پھر وہ کہنے لگی، دیکھو بیٹا، میں اور تمہارے سسر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جلد از جلد اپنے خاندان کا وارث مل جائے، اور اگر تم اگلے ماہ ہمیں ماں بننے کی خوشخبری سنا دو تو تمہارے سسر کو بھی یقین ہو جائے کہ تم سچ مچ میں ہماری بہو ہو اور تم اور حارث ہمارے ساتھ کوئی کھیل نہیں کھیل رہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ اسے یہ حکم صادر کر کے جا چکی تھی کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں خوشخبری چاہیے، اور وہ سر پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب حارث گھر آیا تو اسے پریشان دیکھ کر وہ کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ تمہارے چہرے کی ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ وہ یہ سوچنے لگی کہ اسے کیا بتائے۔ کہنے لگی، آپ کی امی نے کہا ہے کہ انہیں اس گھر کا وارث چاہیے۔ یہ سن کر حارث کی آنکھیں کھلی تھیں۔ کہنے لگا، اچھا، وہ تم سے یہ کہہ کے گئی ہیں؟ وہ کہنے لگی، ہاں، اور وہ کہہ رہی تھیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر ہمیں منا دے دو، ہمیں یقین ہو جائے گا کہ تم سچ مچ اس کی بیوی ہو۔ حارث آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھرنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اچھا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، میں تو ابھی کے ابھی تمہیں منا دینے کو تیار ہوں۔ امید ہے کہ 1 ہفتے میں رزلٹ سامنے آ جائے گا۔ مگر وہ خود سے اسے جدا کر چکی تھی۔ کہنے لگی، شرم نہیں آتی آپ کو؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہمارا نکاح نہیں ہوا، اور میں آپ جیسے شخص کو تو کبھی بھی اپنے وجود تک رسائی حاصل نہیں کرنے دوں گی۔ کہنے لگا، ارے تم جیسی چھپکلی کو حاصل کرنا چاہتا بھی کون ہے؟ تم سے اچھی اچھی لڑکیاں میرے پاس موجود ہیں۔ وہ ایک بار پھر لڑکی نامہ کھولنے لگا تھا جب امبرین اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ بس کر دیں، حفظ ہو گیا ہے مجھے کہ ہزاروں لڑکیاں آپ کے گھٹنے پکڑ کر بیٹھی رہتی ہیں، آپ کے آگے پیچھے گھومتی ہیں، آپ پر لائنیں مارتی ہیں، اور آپ کسی کو بھاؤ نہیں دیتے۔ بس کر دیں، اور کتنا سنائیں گے؟ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتے ہیں آپ۔ پوری دنیا میں لڑکیوں نے بس آپ کو ہی ایک مرد دیکھ رکھا ہے نا، جو آپ کے حسن پر مرتی ہی رہتی ہیں۔ حارث تھوڑا گھور کر اسے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ دیکھو، تم مجھے پسند کرتی اور نہ میں تمہیں، لیکن مجھے اپنے باپ کی جائیداد چاہیے، اسی لیے ایسا کرو کہ مجھ سے نکاح کر لو۔ جیسے ہی مجھے میری جائیداد ملے گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔
پھر تم اپنے راستے میں اپنے راستے، مرتی کیا نہ کرتی۔ امرین اس بات پر راضی ہو چکی تھی۔ اسی شام کو دونوں کورٹ گئے تھے اور پھر امبرین اور حارث کا نکاح ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کانپ چکا تھا۔ بہرحال وہ سائن کر چکی تھی اور اس نے ایک بار پھر اپنی ذہانت آزماتے ہوئے اگلا پلان بنایا تھا کہ دیکھو اب ہم یہ جھوٹ بولیں گے کہ تم ماں بننے والی ہو، ٹھیک ہے؟ وہ بھی ہچکچاتے ہوئے مان چکی تھی۔ آج تک اس نے اتنے جھوٹ نہیں بولے تھے جتنے حارث کے لیے اسے بولنے پڑے تھے۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں گزارتی تھی اور صرف کھانے کے وقت ہی اپنے کمرے سے باہر نکلتی تھی۔ حارث کے آنے سے کچھ دیر پہلے اس نے کپڑے نکالے اور نہانے کے لیے واش روم جا چکی تھی۔ ابھی وہ نہا ہی رہی تھی جب اسے واش روم میں ایک چھپکلی دکھائی دی اور وہ سدا کی ڈرپوک چھپکلیوں کو دیکھ کر تو ویسے ہی اس کی جان جاتی تھی۔ یہی وقت تھا جب حارث بھی کمرے میں داخل ہوا۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اپنا کوٹ اتار کر بیڈ پر پڑھا کہ تبھی واش روم سے چیخنے کی آواز آنے لگی، بچاؤ بچاؤ، ہیلپ، میں مر جاؤں گی۔ وہ خوف کے مارے چلا رہی تھی۔ جب حارث کو لگا جیسے وہ کسی مصیبت میں تو نہیں، وہ ایک جھٹکے سے واش روم کا دروازہ کھول چکا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ لڑکی بالکل بے لباس کھڑی تھی، ہر ایک پردے سے آزاد۔ شاور کے نیچے اس کے لمبے گھنے بال کمر تک بل کھاتے جا رہے تھے۔ اس کی دودھیا رنگت اس وقت پانی کی بوندوں سے بھری ہوئی تھی۔ جیسے ہی جھٹکے سے دروازہ کھلا، امبرین اس طرف دیکھنے لگی۔ ایک چھپکلی تھی اور دوسری طرف حارث کا مال۔ حارث کو دیکھ کر تو وہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے چیخ رہی تھی، اتنی کہ شاید اس کا حلق تک پھٹ چکا تھا۔ حارث فوراً واش روم میں داخل ہوا اور اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا اور دوسرا ہاتھ کمر میں رکھ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ بالکل بے حجاب اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ حارث بھی شاور میں کھڑا اس کے ساتھ بھیگ رہا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہوا؟ چلا کیوں رہی ہو؟ چھپکلی تو بیچاری اس کی چیخیں سن کر ہی روشن دان سے باہر بھاگ چکی تھی۔ حارث کے دل میں ہلچل مچ چکی تھی۔ وہ اس وقت اس کے حصار میں تھی۔ اس کے ملائم نشیب و فراز پر اس کا ہاتھ تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو اس سے دور نہ ہٹا پایا۔ اپنا ہاتھ جب اس نے اس کے ہونٹوں سے ہٹایا تو اس کے سرخ اناری لبوں کو دیکھ کر حارث بے چین ہونے لگا اور اگلے ہی پل اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے لبوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ اپنے لب اس کے لبوں میں پیوست کر چکا تھا اور پھر اس پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ امبرین خود کو آزاد کروانا چاہتی تھی۔ اس کا سانس اٹک رہا تھا، مگر حارث کی شدتوں کے آگے وہ بے بس ہو چکی تھی۔ وہ اسے اسی حالت میں اپنے ساتھ بھینچے گستاخیوں پر گستاخیاں کرتا چلا جا رہا تھا۔ امبرین کا دم گھٹنے لگا، اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ اسے اٹھا کر دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ کہنے لگا، مجھے مت روکو، میں اب مزید خود کو تم سے دور نہیں رکھ پاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ امبرین کو اپنا وجود سنسناتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ مت بھولیں ہم نے صرف اور صرف کانٹریکٹ میرج کی ہے اور آپ بہت جلد مجھے طلاق دینے والے ہیں۔ مگر وہ اسے اپنی باہوں میں بھر کر بیڈ پر لے آیا اور پھر اس کے بے حد قریب ہو چکا تھا۔ پورے کمرے میں اس وقت ان کی شدتوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر تو حارث کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جو لڑکی پاک دامن تھی اور وہ پہلا مرد تھا جو اس کے قریب آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے کافی سختی برتی، لیکن جب امبرین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تو وہ اس پر نرمی کرنے لگا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کرتا اپنے ہونے کا احساس دلانے لگا اور پھر جب وہ اپنی شدتیں اس کے وجود پر انڈیل چکا تو اسے اپنی باہوں میں بھر کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ امبرین اس کی باہوں میں بس روئے جا رہی تھی۔ اس کے پہلو سے نکل کر روتے ہوئے وہ کہنے لگی، یہ کیا کیا آپ نے؟ میری زندگی برباد کر دیا آپ نے۔ آپ کے لیے تو میں کچھ بھی معنی نہیں رکھتی اور اب میں کیا کروں گی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور حارث اسے دیکھ کر کہنے لگا، رو کیوں رہی ہو؟ جائز طریقے سے عزت لوٹی ہے تمہاری میں نے، بیوی ہو تم میری
اور ویسے بھی تم نے خود ہی چیخ چیخ کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی تھی۔ میں بھی تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب کچھ تم نے پلان کیا تھا تاکہ مجھے حاصل کر سکو، مگر امبرین تو بس روئے ہی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی اب آپ تو مجھے طلاق دے دیں گے، پھر میرا کیا ہوگا؟ حارث کہنے لگا اچھا بابا، جائیداد تو مل جائے، پھر بے شک تم میرے سے پیسے لے لینا، مگر اب رونا تو بند کرو، اتنا اچھا موڈ تھا میرا اور تم بس رو رو کر خراب ہی کرنا میرا موڈ۔ چلو لیٹ جاؤ اب، ادھر سب کچھ تو ویسے ہی ہو چکا، اب صوفے پر سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے اپنے پاس دوبارہ بیڈ پر پٹک چکا تھا اور اسے اپنی باہوں میں بھر کر سو گیا۔ اگلی صبح جب اٹھی تو اسے ہلکا بخار تھا۔ حارث جیسے مرد کو جھیلنا اس معصوم سی لڑکی کے بس کی بات نہیں تھی۔ حارث نے جب اسے بیمار دیکھا تو اسے کچھ ہوا تھا۔ اسے اٹھانے لگا مگر وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ اس پر کمفرٹر اڑا کر دراز سے دوا نکالی، پھر ملازمہ سے کہہ کر اسے دوا دے دی۔ شام تک اس کی طبیعت کافی بہتر تھی۔ جب وہ ایک انگڑائی لے کر اٹھی تو سامنے صوفے پر حارث اسے ہی غور سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں میں ایک دل فریب سی چمک تھی اور چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ۔ وہ تھوڑی شرما سی گئی جبکہ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور انتہائی سرخوشی نما انداز میں کہنے لگا کیا ہوا؟ بس ایک رات میں ہی تمہاری یہ حالت ہو گئی؟ میں نے تو ہر رات تمہارے ساتھ یہی کرنا ہے۔ مگر وہ اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا کر واش روم جا چکی تھی۔ اپنی شرط کے مطابق کمال صاحب نے اپنے بیٹے کو اس کی جائیداد دے دی تھی۔ کمال صاحب نے یہ شرط رکھی اس لیے تھی کہ ان کا بیٹا سدھر جائے اور شادی کر لے۔ انہیں کئی بار یہ خبر مل چکی تھی کہ ان کا بیٹا دوسری لڑکیوں کے ساتھ گھومتا پھرتا ہوا دیکھا گیا ہے، وہ کلب میں بھی جاتا دیکھا گیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ اب تم شادی کر لو، باہر منہ مارنے سے بہتر ہے کہ گھر عزت سے اپنی بیوی کے ساتھ حلال رشتہ قائم کرو۔ اور وہ ہنس کر کہتا کہ میں شادی کرنے والوں میں سے نہیں، ویسے بھی شادی کر کے بندہ ایک کھونٹے سے بن جاتا ہے، اور میں فی الحال ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ میں تو آزاد پنچھی ہوں، مجھے آزاد پھرنے دے۔ بہرحال شادی کو 20 دن گزر چکے تھے اور کمال صاحب نے اپنے بیٹے کو جائیداد کے کاغذات بھی دے دیے تھے۔ وہاں وہ پیپرز پر سائن کر کے خوش ہو رہا تھا اور یہاں امبرین کے پیٹ میں گرہیں پڑ رہی تھیں۔ یہ بات اسے ستائے جا رہی تھی کہ اب تو اسے طلاق ہو جائے گی، بھلا وہ ایک مرد کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد زندگی میں آگے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کے قابل کیسے ہو سکتی تھی؟ اب تو شاید حارث اسے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دے گا۔ یہ سوچ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ یہ سوچ کر ہی وہ حارث کے آگے پیچھے ہونے لگی، اس کے سامنے تیار رہنے لگی، اس کے کام کرنے لگی کہ ہو سکتا ہے اس کی خدمت دیکھ کر، اس کا خیال رکھنا دیکھ کر وہ اسے طلاق نہ دے۔ حارث جائیداد ملنے پر خوش تھا، مگر ایک بات تو اس نے بھی نوٹ کی تھی کہ جہاں اسے اس کے ماں باپ ڈانٹ ڈپٹ کر اور دھمکیوں سے سلجھانے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں 15-20 دنوں میں جب سے یہ لڑکی اس کی زندگی میں آئی تھی وہ کافی سدھر چکا تھا۔ صرف کام اور گھر ہی آتا تھا، اس لڑکی کو تنگ کرنے کے لیے اور اسے زچ کرنے کے لیے۔ نہ وہ اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ کلب گیا تھا، نہ ہی اپنی کسی گرل فرینڈ سے بات کی تھی۔ اس کے واٹس ایپ پر، میسنجر پر ہزاروں میسیجز پڑے تھے، لڑکیاں اسے ملنے کے لیے بار بار پوچھ رہی تھیں، مگر اس کا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں چاہتا تھا۔ ایک وقت ہوا جب اس نے سب کے نمبرز بلاک کر دیے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ماننے پر مجبور ہو چکا تھا کہ اسے امبرین سے محبت ہو چکی ہے، اور امبرین کے علاوہ اسے کوئی دوسری عورت اب پسند آ ہی نہیں سکتی۔ وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ وہ پھولوں کا گلدستہ اور ایک خوبصورت سی ہیرے کی انگوٹھی لے کر گھر آیا تو امبرین گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج وقت سے پہلے ہی حارث آ چکا تھا اور اسے یوں روتا دیکھ کر اسے کچھ ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا؟ کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ رو کیوں رہی ہو؟ مگر وہ کہنے لگی کچھ نہیں۔ وہ ڈانٹ کر کہنے لگا بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی ہونا کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں حادثاتی طور پر آئی تھی اور اب تو آپ کو بھی اپنی پراپرٹی مل گئی۔ آپ تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی پراپرٹی ملے اور آپ دوستوں کے ساتھ عیاشیوں میں اڑا دیں
اپنی ان گرل فرینڈز کے ساتھ لمحات بتائیں اور گندے گندے کام کریں، مگر میرا کیا؟ میں تو یہ سوچ کر رو رہی ہوں کہ اب آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور پھر میں در در بھٹکتی رہوں گی۔ آپ ایسا کریں، مجھے ایسے مت چھوڑیے گا، مجھے کسی ہاسٹل میں یا پھر دارالامان میں چھوڑ دیجیے گا۔ یہ الفاظ سن کر حارث کے دل میں تو جیسے ٹیسیں اٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر وہ کہنے لگا، جسٹ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ کس نے کہا تمہیں کہ میں تمہیں چھوڑنے والا ہوں؟ کس نے کہا تمہیں؟ ہاں، وہ سب کچھ میرا پاسٹ تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو مجھے تمہارے علاوہ اب کوئی اور اچھا ہی نہیں لگتا۔ میں ساری زندگی تمہارے ساتھ ہی گزاروں گا۔ بس یہ بات تم بھی اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ تم مجھ جیسے آوارہ شخص کے ساتھ اپنی زندگی بتاؤ گی۔ گھٹنوں پر بیٹھ کر اسے وہ یہ کہہ چکا تھا۔ امبرین کو لگا جیسے وہ خواب دیکھ رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے مسکرانے لگی تھی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے انگوٹھی پہنا چکا تھا، پھولوں کا گلدستہ بھی اسے دے چکا تھا، اور پھر اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ امبرین سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی زندگی اتنا بڑا یو ٹرن بھی لے سکتی ہے۔ اس رات اس نے پہلی بار اس سے اس کے ماضی کے بارے میں پوچھا تھا، اور یہ بھی پوچھا تھا کہ کیا تم اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی ہو؟ وہ گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ چند روز بعد ہی اسے اس کے ماں باپ سے ملوانے لے گیا تھا۔ وہ روتے ہوئے اپنے ماں باپ سے معافی مانگنے لگے، مگر اس کی ماں کہنے لگی کہ نہیں، اس میں ہماری بھی غلطی تھی۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کو ان کے من چاہے ہم سفر کے ساتھ روانہ کریں، یا پھر اگر بہن بیٹی اس شخص سے شادی کرنے کو بار بار انکار کر رہی ہے، تو ہمیں اس پر زبردستی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی مرضی جاننی چاہیے، اس سے وجہ پوچھنی چاہیے۔ اور تم ٹھیک تھی بیٹا، حماد بالکل بھی اچھا شخص نہیں تھا۔ اس نے کچھ ماہ پہلے ایک 13 سالہ بچی کے ساتھ غلط کام کر دیا، اور وہ بچی اپنی جان سے چلی گئی۔ حماد اب جیل میں ہے۔ اس سے پہلے بھی کئی لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط کر چکا ہے۔ شکر ہے کہ ہم نے تمہیں ایسے شخص سے بچا لیا۔ حارث بھی اچھا لڑکا تھا، اس کے ماں باپ کی عزت کرتا تھا۔ امبرین کے دل میں اس کے لیے جگہ خود بخود ہی بن چکی تھی۔ چند روز بعد ہی یہ خوشخبری ملی کہ امبرین ماں بننے والی ہے۔ ان کی زندگی میں خوشیاں بھر چکی تھیں۔ کمال صاحب تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ فوراً غریبوں کو کھانا کھلایا، نیاز لنگر کا اہتمام کیا تھا، اور اپنی بہو اور بیٹے کا صدقہ دیا تھا۔ کہنے لگے، تم واحد لڑکی ہو جس نے اس کی زندگی میں آ کر اسے سلجھا دیا، ورنہ ہم تو بڑے پریشان تھے کہ یہ تو ہم سے ہماری جائیداد لے کر ہمیں گھر سے باہر ہی نہ نکال دے۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اپنی زندگی میں آنے والی خوشیوں کا سوچ کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی۔